یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس نے حالات کے سامنے کبھی ہار نہیں مانی، اور ایک ایسی بیٹی کی جس نے دنیا کی رنگینیوں کے مقابلے میں اپنے باپ کو ہی اپنی کل کائنات مان لیا۔ سوکھے پھول اور گیلی آنکھیں۔ شہر کی ایک تنگ و تاریک گلی کے کونے پر ایک پرانی موچی کی دکان تھی، جہاں رحمت چاچا بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ ہمیشہ چمڑے کی بدبو اور سیاہ رنگت سے بھرے رہتے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف اپنی بیٹی زینب کو دیکھ کر ہی بیدار ہوتی تھی۔ زینب جب مخصوص 5 سال کی تھی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ رحمت چچا نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زینب کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ وہ سارا دن جوتے گھانٹتے اور رات کو تھک ہار گھر پہنچ کر زینب کو پریوں کی کہانیاں سناتے۔ ایک بار اسکول میں والدین کا دن تھا۔ تمام بچے اپنے والدین کے ساتھ قیمتی لباس پہن کر آئے تھے۔ زینب نے دیکھا کہ اس کے ابو وہی پرانی اور تھوڑی سی میلی قمیض پہن کر آئے ہیں۔ ایک بچے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، "زینب، تمہارے ابو کے ہاتھ کتنے کالے اور گندے ہیں۔" زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت چچا نے یہ سن لیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگے تاکہ ان کی بیٹی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، لیکن چھوٹی سی زینب دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے ابو کا وہی کالا ہاتھ ماتھے تھام کر پورے اسکول کے سامنے کہا، "میرے ابو کے ہاتھ کالے ضرور ہیں، لیکن انہی ہاتھوں نے میری زندگی کو رنگوں سے بھرا ہے۔" وقت گزرتا گیا اور زینب پڑھائی میں بہت آگے نکل گئی۔ رحمت چچا نے اپنی دکان کے ساتھ ساتھ بڑے بنگلوں میں چوکیداری کا کام بھی شروع کر دیا تاکہ زینب کی ڈاکٹر بننے کی فیس پوری ہو سکے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رحمت چچا کی نظر کمزور ہونے لگی۔ وہ دکان پر سوئی میں دھاگا تک نہیں ڈال پاتے تھے، لیکن انہوں نے زینب کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ وہ خود کئی راتیں بھوکے سو جاتے تاکہ زینب کے لیے نئی کتابیں آ سکیں۔ وہ دن جس نے سب بدل دیا۔ زینب کا فائنل امتحان تھا۔ رحمت چچا اس دن بہت خوش تھے۔ وہ زینب کے لیے اس کی پسندیدہ مٹھائی لینے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا حادثہ ہو گیا۔ ہسپتال میں جب زینب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ابو کے وہی سخت اور محنت کش ہاتھ سفید چادر کے نیچے بے جان پڑے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، "ان کا بچنا مشکل ہے، لیکن ان کی عمر اور تھکن نے جسم کو بہت کمزور کر دیا ہے۔" زینب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، "ابو، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ڈاکٹر بنتا دیکھیں گے، اٹھیں نا۔" رحمت چچا نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا، "بیٹی، میں تھکا نہیں ہوں، بس اب سکون ہے، کیونکہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے پاس تمہارا ہنر ہے، اور تمہارے ابو کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔" وہی ان کی آخری سانس تھی۔ آج شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کا افتتاح تھا۔
डॉक्टर ज़ैनब ने रोंपर काटने के लिए किसी बड़े अफसर या लेडीज़ को नहीं बुलवाया था। इन्होंने स्टेज पर एक पुरानी घिसी हुई मोची की कुर्सी रखी थी और इस पर अपने अब्बू की वही पुरानी टोपी और इनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सर फख्र से ऊंचा था। इन्होंने माइक पर कहा, लोग कहते हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे जैसा बाप नसीब वालों को मिलता है। बाप की कुर्बानियाँ खामोश होती हैं, लेकिन इनका असर ताहयात रहता है। वो अपने बच्चों की परवाज़ के लिए अपने पर कांटे देते हैं ताकि बच्चे आसमान की बुलंदियों को छू सकें। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने प्यारे वालिद के लिए कमेंट में आई लव यू पापा ज़रूर लिखें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक माँ को हिम्मत मिले कि वो अपने बच्चों की ज़रूरियात को खुद पूरा कर सके और उनका अच्छे से ख्याल रख सके। बहुत शुक्रिया।